تو فالج کے مرض اور فالج کے علاج کے لیے اگر ہم اس کی بنیادی وجوہات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبوی زندگی کو چھوڑ کے زندگی گزارنے سے ایسے عوارضات پیش آتے ہیں، ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فالج در حقیقت کیا ہے؟ فالج، یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کے بولنے، سوچنے، سمجھنے، پکڑنے، موومنٹ کرنے، حرکت کرنے کی جو یہ صلاحیتیں ہیں، یہ صلاحیتیں کسی وجہ سے رک جائیں، صلاحیتوں کی ادائیگی صحیح طرح سے نہ ہو سکے، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دماغ کے اندر کسی نقص کا پیدا ہونا ہے۔ یہ بات بھی سب پہ عیاں ہے کہ ہماری سوچنے، سمجھنے کی، بولنے کی، چکھنے کی، دیکھنے کی، موومنٹ کی، چلنے پھرنے کی جو حرکات ہیں یہ ہمارا برین کنٹرول کرتا ہے۔ تو ہمارے برین کے کنٹرولنگ فنکشن کے اندر جب کوئی فرق آنے لگتا ہے، جب کوئی نقص پیدا ہونے لگتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ علامت ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اب اسی طرح سے جو فالج ہے، فالج در حقیقت اس کی 2 سے 3 بنیادی وجوہات بنتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے برین کے سارے سسٹم کے اندر خون کی گردش، جو خون کا دوران ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے فالج کی شکایات آنے لگتی ہیں، یا کسی وجہ سے خون جمنے لگے اور کوئی لوتھڑا جو کہ کسی بھی عروق شاریہ کے اندر، ہماری شریان میں، ورید میں کسی جگہ پہ وہ خون کا لوتھڑا بن جائے، جم جائے، تو وہ جمع ہوا خون وہ ہمارے کسی بھی جسم کے حصے کی رگ میں جا کے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے اور خون کی گردش نہیں ہوتی۔ تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کے اندر مجموعی طور پہ خون کی کمی بہت زیادہ ہو جائے تو خون کی کمی کے واقع ہونے کی وجہ سے بھی یہ علامات ڈیولپ ہونے لگتی ہیں یا فالج کا حملہ ہو سکتا ہے۔ اگر بر وقت اس کا علاج کیا جائے، فوری طور پہ اس کا تدارک کر لیا جائے تو فالج کی وجہ سے جو نقصانات پیدا ہوتے ہیں وہ ریکور ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر فالج کا علاج بر وقت نہ کیا جائے، فالج کو پراپر طریقے سے ہینڈل نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے پھر کئی عوارضات بڑھتے ہیں اور انسان جو ہے مشکلات کا سامنا کرتا ہے۔ اسی طرح سے یوں سمجھ لیجئے جس طرح سے گاڑی کو چلانے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، اسی طرح برین کو ہیلدی رکھنے کے لیے اس کی آکسیجن کی ضرورت ہے۔ برین میں آکسیجن کی سپلائی کم ہو جائے، بلڈ کی سپلائی کم ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ صورتحال ضرور پیش آ جاتی ہے کہ ہمیں فالج کا سامنا کرنا پڑے یا اس جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑے۔ فالج یا فالج سے ملتی جلتی دیگر علامات اگر ان کے اوپر کیا جائے تو کبھی تو یہ بالکل اچانک یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے، کوئی چوٹ لگ جائے، حادثہ ہو جائے، کوئی افسوسناک خبر سن لیں، کوئی صدمہ کی بات سن لیں تو اس سے بھی یہ کیفیات آ جاتی ہیں۔ لیکن عام طور پہ ان کیفیات کی سمٹمز ہفتہ 10 دن پہلے شروع ہو جاتی ہیں، مثلا ہاتھوں کا سن ہونا، زبان میں بولنے میں مشکلات کا پیش آنا، اچھی طرح سے بات نہ کر پانا، وائٹامن سی کی بہت زیادہ کمی ہونا، وائٹامن بی کی بہت زیادہ کمی ہونا، یہ وہ عوارضات ہیں جن کی وجہ سے یہ علامات ہونے لگتے ہیں اور یہ علامات ڈیولپ ہونے لگتی ہیں۔ ان اگر عوارضات کو، ان سمٹمز کو دیکھا جائے اور ان کا تدارک کیا جائے تو آپ اپنے آپ کو فالج کے حملے سے بچا سکتے ہیں، اپنے آپ کو فالج سے کافی حد تک روک سکتے ہیں۔ فالج کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے لیکن آفٹر 40 یہ علامات زیادہ ہوتی ہیں۔ جب ہم نا امیدی کو بہت حد تک لے لیتے ہیں، جب ہم امید کا دامن چھوڑ دیتے ہیں، توکل کو اختیار نہیں کرتے، ہم صبر کا راستہ اختیار نہیں کرتے، ہمارے پاس شکر کی کیفیت نہیں ہوتی تو پھر ڈپریشن کی، انزائٹی کی، تذبذب کی، خوف کی یہ کیفیات بہت زیادہ آتی ہیں اور ان کی وجہ سے ایسے عوارضات جنم لیتے ہیں۔ کہیں ہاتھ پیر سن ہوتے ہیں، کہیں جسم سن ہوتا ہے، کہیں مسلز پھڑکنے لگتے ہیں، کہیں اس طرح کی کوئی کیفیت آتی ہے، نقاہت بہت زیادہ ہونے لگتی ہے
ہم صدمات بڑی جلدی لینے لگتے ہیں، ہمارے اندر حساسیت زیادہ ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جسم کے دوسرے عوارضات کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، شوگر لیول بہت زیادہ ہائی ہو جائے، برین کی کوئی رگ جو ہے وہ پنکچر ہونے لگے، انٹرنل بلیڈنگ زیادہ ہو جائے، ایکسٹرنل بلیڈنگ زیادہ ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ علامات ڈیولپ ہونے لگتی ہیں۔ www.darsequran.com